السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان فوج کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا؟ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریبی میدان اخضر میں تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہا کہ وہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین محمود زنگی سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق قاصد موصل اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرار لے کر دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سلطان صلاح الدین نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ دمشق روانہ ہونے سے پہلے یوسف یعنی صلاح الدین اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کا طالب ہوا۔ مجھے حق تعالیٰ کی تائید نصرت پر یقین کامل ہے، وہ ذات پاک ہے، تمہیں ہر حال میں سر بلند رکھے گا۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے، قاضی ابن ارسطو نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ استاد گرامی کے حجرے سے نکل کر یوسف شاریہ کے حجرے میں پہنچا۔ یوسف کے عشق نے اس ترکی کنیز کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ قاضی ابن ارسطو کی درس سنتی کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی۔ اس نے نجم الدین ایوب سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا تھا۔ وہ یوسف کے راستے سے ہٹ گئی تھی، مگر راکھ کے اس ڈھیر پر بہت سی چنگاریاں بھی دبی ہوئی تھیں۔ ذوق و ہوس فنا ہو چکا تھا، مگر عشق اپنے تمام تر بے غرضی اور پاکیزگی کے ساتھ باقی تھا۔ شاریہ نے یوسف سے بس ایک ہی درخواست کی تھی کہ تم جب بھی استاد گرامی کی درسگاہ میں آیا کرو تو مجھے 2 گھڑی کے لیے اپنی صورت ضرور دکھایا کرو۔ میں اسی ایک منظر کے سہارے اس خارزار ہستی میں سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔ پھر جب یوسف نے شاریہ کے حجرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ وہ سلطان کے ساتھ محاذ جنگ کی طرف جا رہا ہے تو شاریہ کے بجھے بجھے سے چہرے پر مسرتوں کے چراغ جل اٹھے اور اس نے بڑا والہانہ انداز میں کہا، یوسف، یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہیں بے شمار جنگیں لڑنا ہیں۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارا ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب یوسف شاریہ کے حجرے سے نکل کر چلا گیا تو وہ زار و قطار رونے لگی، پھر اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اے انسانی اندازوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اس بات پر قادر ہے کہ میرے یوسف کی جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئے اور فاتح قرار پائے۔ پھر بھی اگر تیرے مشیت میں یہ طے پا چکا کہ یوسف کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے تو پھر اے رب بے نیاز، یوسف کے بدلے میرا صدقہ جان قبول کر لے۔ پھر جب سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے لشکروں کی آمد کی خبر شہنشاہ فرانس اور لوئس افطم اور شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اور جیروسلم کے حکمران بارڈون سالس نے سنی تو وہ تینوں راتوں رات دمشق کا محاصرہ اٹھا کر جیروسلم چلے گئے۔ سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کے لیے ایک اسلامی ریاست کو صلیبیوں کی دراز دستی سے بچا لیا۔ اس کے بعد عیسائی لشکر نے اسکلان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس افطم چند ماہ فلسطین میں مقیم رہا اور پھر وہ بھی اپنی پیشانی پر نامرادی کا داغ سجائے ہوئے 1149 میں فرانس لوٹ گیا۔ دوسری مقدس جنگ جو بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کی گئی تھی ایک شرمناک موڑ پر ختم ہو گئی جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے۔ یہ ایک ایسی عبرتناک شکست تھی کہ اس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے زندگی بھر مقدس جنگ کا نام ہی نہیں لیا۔ دوسری جنگ جس کا محرک شبیدہ باز سینٹ برنارڈ تھا وہ بھی لرزہ خیز انجام سے دوچار ہوا۔ وہ رہتی دنیا تک عبرت کا عجیب نشان بن کر رہ گیا۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک رات سینٹ برنارڈ نشے کی حالت میں ایک بری عورت کے ساتھ تھا۔ یہ وہی فاشیہ عورت تھی جو عورتوں کی 50,000 فوج کے ساتھ جیروسلم آئی تھی۔ جب سینٹ برنارڈ کے محافظ سپاہی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا مذہبی پیشوا بدمستی میں مشغول ہے تو وہ بیدرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے پہلے فاشیہ کو قتل کیا، پھر سینٹ برنارڈ کی طرف بڑھا۔ میں تمہارا مقدس پیشوا ہوں، میرے قتل سے گریز کرو ورنہ تم پر آسمانی قہر ٹوٹے گا۔ تو مقدس نہیں، ناپاک ہے۔ عیسائی سپاہی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ صلیبیوں پر یہ تو سارا عذاب تیری وجہ سے نازل ہوا ہے، یہ کہہ کر اس غیرت مند عیسائی نے سینٹ برنارڈ کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری طرف اوباش ملکہ ایلیز نے شہنشاہ لوئس سے طلاق لے کر انگلستان کے شاہ ہنری دوم سے شادی کی، جو ایک بوڑھا اور ناکارہ شخص تھا۔ یہ شادی تو
آڑ اور پردہ تھی، ورنہ جب ملکہ ایلیز انطاکیہ سے رخصت ہو کر انگلستان پہنچی تو وہ اس مسلمان ترک کو اپنے ساتھ لے گئی تھی جس سے اس کے غلط تعلقات تھے۔ شہنشاہ ہنری دوم کچھ دن تک تو خاموش تماشائی بنا رہا، پھر جب اس نے ملکہ ایلیز کی حرکتوں کے خلاف زبان کھولی تو ایلیز نے اسے شہنشاہ لوئس کی طرح ڈانٹ دیا اور وہ اپنی کمزوری کا راز فاش ہونے کے خوف سے سہم گیا۔ پھر 1 سال بعد ملکہ ایلیز کے ہاں جہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا، ملکہ نے بیٹے کا نام رچارڈ رکھا۔ یہ وہی بچہ رچارڈ ہے جس سے آج عیسائی دنیا شیر دل رچارڈ کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور اس بچے نے جواں ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی جنگیں لڑی تھی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم اور شہنشاہ جرمنی کانرڈ صوب اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے کبھی واپس جا چکے تھے۔ وہ ایک بھولی ہوئی داستان بن کر رہ گئے تھے، مگر ایک انتہائی متعصب عیسائی نوجوان گارنیٹ ابھی تک اس علاقے میں اپنی ماں لوزی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ گارنیٹ کی طرح لوزی بھی مذہبی معاملات میں دنیا کی انتہائی تنگ نظر عورت تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا وجود تک مٹا کر رکھ دیتی۔ لوزی والی اندلس فینش کی بیوی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح عیسائیوں نے اندلس یعنی اسپین میں مسلمانوں کے سینکڑوں سالہ اقتدار کی بنیاد اکھاڑ پھینکی تھی، اسی طرح بغداد اور مصر کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں یہی خواب لے کر شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے ساتھ اندلس سے یروشلم آئی تھی۔ پھر جب شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنیٹ دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش کھا کر واپس جا رہے تھے تو لوزی نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا تھا، یہ دنیا عیسائیت کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہیں۔ یسوع مسیح ان پر زمین تنگ کر دیں اور وہ آسمان ان پر لعنت بن کر برسے۔ لوزی کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی دربار کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر یروشلم میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روزانہ اپنے بیٹے گارنیٹ کے جذبات کو مشتعل کرتی رہتی تھی کہ میں اس وقت تک اندلس واپس نہیں جاؤں گا جب تک کسی مسلمان ریاست پر عیسائیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ کارنیٹ اپنی ماں کی جذباتی تقریر سے متاثر ہو کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگا اور عیسائی بستیوں میں جاتا اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو صلیبی جنگوں کی یاد دلا کر ان کی مذہبی غیرت کو ابھارتا اور اس کے ساتھ ہی انہیں دولت و اقتدار کی ترغیب بھی دیتا، یہاں تک کہ کارنیٹ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مقامی عیسائی بھی شامل تھے۔ پھر وہ برگرفتاری کے ساتھ حسن اوریمیا کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ طرابلس کی عیسائی حکمران اکاؤنٹ آف ٹریپولی کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایک عیسائی لشکر دوسری عیسائی سلطنت پر حملہ آور ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اکاؤنٹ آف ٹریپولی اس صورتحال سے بے خبر تھا۔ پھر اس بے خبری کے عالم میں اندلس کے شہزادے کارنیٹ نے حسن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طرابلس کے حاکم کو اپنے ایک اہم قوم کی اس حرکت پر شدید اذیت پہنچی۔ اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک تیز رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر کارنیٹ کے پاس بھیجا، اس وقت عیسائیت شدید آزمائشی مراحل سے گزر رہی ہے۔ ایسے سنگین حالات میں ایک عیسائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو نقصان پہنچا کر انہیں انتشار میں مبتلا کر دے۔ شہزادے کارنیٹ نے حاکم طرابلس کو سخت جواب دیتے ہوئے لکھا، اگر تم سچے صلیبی ہوتے تو میرے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر طرابلس کا تخت خالی کر دو۔ ایک بزدل مسیحی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا جو اپنے عیش و آرام پر قومی مفادات کو قربان کر دے۔ حاکم طرابلس جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس لیے اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خط لکھا، اگر میری حکومت کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ کے آگے بڑھ کر حسن اوریما کے قلعے پر قبضہ کر لیں۔ حاکم طرابلس نے اپنے اقتدار بچانے کے لیے نہایت دوراندیشی سے کام لیا تھا، اگرچہ وہ خود ایک فریب کار انسان تھا لیکن اس حقیقت سے باخبر تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس لیے حاکم طرابلس نے سلطان محمود زنگی کو حسن اوریما کے قلعے پر قبضہ کر لینے کی پیشکش کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شہزادہ کارنیٹ کے ساتھ اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ۔ اس وقت والی کارنیٹ کو نہ روکا گیا تو پھر اقتدار کے ساتھ اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ اس وقت والی شام دمشق کے علاقے بلیبیک میں مقیم تھے۔ حاکم طرابلس کا پیغام ملتے ہی سلطان نور الدین زنگی ایک لشکر جرار لے کر حسن اوریما کی طرف بڑھے اور وزیر معین الدین نے بھی سلطان کا ساتھ دیا۔ مزید احتیاط کے طور پر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بڑے بھائی سیف الدین غازی سے بھی فوج امداد کی درخواست کی اور طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا لشکر طوفان برقوباد کی طرح اپنی اہداف کی جانب رواں تھا۔ وہ اندلس کے شہزادے کارنیٹ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسلامی لشکر نے یہ طویل
فاصلہ 3 دن میں طے کیا اور آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی فوجیوں نے مسلسل 4 دن قلعے کی فصیلوں پر کھڑے ہو کر تیروں کی ایسی بارش کی کہ اسلامی لشکر چند قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اس دوران میں سلطان سیف الدین غازی کا لشکر بھی آ پہنچا، جس کی قیادت والی جزیرہ امیر عزی الدین کر رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قلعے کے جنوبی حصے میں بارودی سرنگ بچھانی شروع کی۔ شہزادہ گارنٹ نے سلطان عدل کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ماہر تیر انداز جنوبی فصیل پر بھیج دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیروں کی بارش تیز تر ہو گئی اور سینکڑوں مسلمان سپاہی اپنے خون میں نہا گئے، مگر بارودی سرنگ بچھانے کا کام جاری رہا۔ ایک فوجی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا شہید ہوتا تھا تو فوراً دوسرا سپاہی آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لیتا، جہاں تک کہ صلیبی تیر اندازوں کے بازو چھل ہو گئے اور تیروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور حصن اریما کے قلعے کی جنوبی فصیل اڑ گئی۔ اہل ایمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ صلیبیوں نے کچھ دیر تک جم کر مقابلہ کیا، مگر جب ان کی بڑی تعداد موت کا لقمہ بن گئی تو قلعے میں ہر طرف عیسائیوں کی چیخیں گونجنے لگی۔ ہر صلیبی عورت مرد اب پناہ مانگ رہا تھا۔ امان امان! اسلامی لشکر کی تلواریں نیام میں چلی گئیں اور صلیبیوں کو گرفتار کیا جانے لگا۔ اسران جنگ میں حاکم اندلس کی جابرو صفاق اور اسلامی دشمن بیوی لوئیزی بھی شامل تھی۔ شہزادہ گارنٹ کسی نہ کسی طریقے قلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس وقت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے دوسرے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو گارنٹ نے پلٹ کر دیکھا، ایک مسلمان شہ سوار اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ تم خود کو میرے حوالے کر دو تو میں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جاں بخشی کا اعلان کرتا ہوں۔ میدان میں مسلمان شہ سوار کی پرجلال آواز گونجی۔